رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں بتایا، رب قارن، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، یتلون القرآن، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر قرآن لعنت کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو کتاب تلاوت تو بنائے ہوئے ہیں مگر وہ اس کو اپنے لیے کتاب ہدایت نہیں بناتے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ لفظ بول سکو گے یہ؟ جو قرآن مجید کو کتاب تلاوت تو بنائے ہوئے ہیں صرف تلاوت کی حد تک، مگر قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ ہدایت کس سے لینی ہے؟ اپنے پیر سے، اپنے بزرگ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے حضرت جی سے، اپنے شیخ سے، جو وہ کہہ دے وہی ہدایت ہے۔ اور جو قرآن کھول کے دکھاؤ اور جی میں نہیں مانتا، قرآن کو تو سمجھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے۔ جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تو قرآنی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو قرآنی احکام کے آگے نہیں جھکاتے۔ مناظرہ ہو، ڈیبیٹ ہو، دوسرے گروہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیتیں لے آئیں گے مگر قرآن کے آگے خود نہیں جھکیں گے۔ جو قرآن کے نام پر اعزاز حاصل کرنے کے لیے تو دوڑتے ہیں مگر قرآن کی خاطر چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے حالانکہ وہ قرآن کو روزانہ پڑھنے والے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو قرآن کو دوسروں کے اوپر لیڈری حاصل کرنے کا ذریعہ تو بناتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو قرآن کا پیروکار بنانے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں۔ جو انسانوں کے سامنے تو قرآن والا بننے کا کریڈٹ لیتے ہیں مگر فرشتوں کے سامنے قرآن والا انسان بننے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو تو پڑھا مگر انہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ قرآن پڑھنے والے کا مزاج نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنے والے کا مزاج ہے۔ گہرائی کے ساتھ قرآن کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینے والے کا مزاج نہیں ہے۔ نام پیدا کرنا، لیڈری چمکانا، کریڈٹ لینا، قرآن کا بھی قاری ہے، عالم ہے، کریڈٹ لیتے ہیں مگر فرشتوں کے سامنے قرآن والا انسان بننے کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوتی۔